بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ماہنور قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی کا 2 روزہ دورہ۔ آرمی چیف نے سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ بھی کیا۔ ISPR کراچی میں بدترین سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج حکومتی منصوبہ بندی میں تعاون کرے گی۔ آرمی چیف۔ بارشوں سے تباہ حال کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں 1 روپے 9 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا۔ اکتوبر کے بجلی بل میں اضافہ شامل ہوگا۔ ACC نے روز ویلٹ ہوٹل کے لیے 14 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی۔ کراچی کی عظمت رفتہ کیسے بحال کی جائے گی؟ فیصلہ ساز متحرک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی آج اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ کراچی کے صنعت کار، تاجر برادری، سیاسی اور عسکری قیادت کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم عمران خان جمعہ کو کراچی پہنچیں گے۔ شہر کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے۔ یہ روشنیوں کا شہر ہے، اس کی روشنیاں انشاءاللہ ہم بجھنے نہیں دیں گے۔ اس وقت جب کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس وقت سیاست نہیں کرنی اور مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی۔ وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کی بھرپور مشاورت سے یہاں پر بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے وفاق نے اربوں روپے کراچی کو دینے کا وعدہ کیا تھا، کہاں ہیں وہ فنڈز؟ عمران خان کراچی آئیں، سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، وفاقی حکومت لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کرے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ملیر، گلستان جوہر سمیت دیگر علاقوں کا دورہ، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ لاڑکانہ میں نیب ٹیم کا صوبائی وزیر سہیل انور سیال کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ گاؤں فرید آباد سمیت 3 مقامات پر کارروائی کی گئی۔ سہیل انور سیال کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاب حکومت نے 2 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر دی، دن رات عوام کی خدمت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، شو بازی کے بجائے عملی اقدامات کر کے شہریوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام بہت بڑا کارنامہ ہے، فیاض الحسن چوہان۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دریاؤں، نہروں کے اطراف شجرکاری کا حکم۔ سپریم کورٹ نے دریاؤں کے اطراف کچا کی زمین پر کاشتکاری سے روک دیا۔ عدالت نے وفاق اور سندھ سے نئی گاج ڈیم کی تعمیر کی ٹائم لائن طلب کر لی۔ شجرکاری پر تمام حکومتوں سے 1 ماہ میں پیش رفت رپورٹ طلب۔ سپریم کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں خواجہ انور مجید کی ضمانت منظور کر لی۔ ملزم کو 10 کروڑ کی بینک گارنٹی جمع کرانے، پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا حکم۔ باہر جانے کو بھول جائیں، باہر اب کوئی نہیں جائے گا، جسٹس قاضی امین۔ صہیونی وفد کا دورہ ابوظہبی، مشرق وسطیٰ میں سیاسی ہلچل۔ امریکی صدارتی مشیر کی سعودی ولی عہد اور بحرینی بادشاہ سے ملاقاتیں۔ دونوں ممالک نے اسرائیل سے تعلقات کے لیے مزید انتظار کا کہہ دیا۔ جیرڈ کشنر اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین مذاکرات کی بحالی پر گفتگو۔ پہلی بار مسٹر ورلڈ کے مقابلے پاکستان میں ہوں گے، باڈی بلڈر یونین انٹرنیشنل کے صدر نے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حتمی تاریخ کے اعلان کا انتظار۔ پاکستان میں باڈی بلڈنگ کے حوالے سے بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، نثار خان۔ پاکستان نے تیسرے T20 میں انگلینڈ کو 5 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 191 رنز کا ہدف دیا۔ انگلینڈ کی ٹیم 8 وکٹوں پر 185 رنز بنا سکی۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ محمد حفیظ میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اور فرانس کیئر ہوم میں مقیم 104 سالہ خاتون کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ موم بتیاں جلائی گئیں، کیک کاٹا گیا، موسیقی پر رقص بھی کیا گیا۔ میری جوزف تقریب سے خوب محظوظ ہوئیں۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔
खबरों में दोबारा खुशामदीद। डिप्टी कमिश्नर घोटकी कादरपुर शैंक बंद पहुंच के तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर घोटकी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम ने कादरपुर शेख बंद, कादरपुर लूप बंद और OGDCL हिफाजती बंद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मानसून की बारिशों की वजह से दिन ब दिन दरिया के पानी में इजाफा हो रहा है, इसलिए मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हसास हिफाजती बंदों की खसूसी तौर पर निगरानी की जाए, जबकि मुरम्मती काम की रफ्तार और म्यार को बेहतर बनाया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गुल्फत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डायरेक्टर सीडा घोटकी मोहम्मद अली जरदारी को हिदायत की कि हसास हिफाजती बंदों की 24 घंटे निगरानी करने के लिए महकमा आबाशी के अमलदारों की ड्यूटियां लगाई जाएं और जहां पर दरिया का पानी ज़्यादा हिट कर रहा है वहां पर मजीद पत्थर लगाए जाएं ताकि हिफाजती बंद मजबूत हो सकें, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर आगाही फराहम की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तमाम तर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। इस सिलसिले में गैर फाल मशीनरी को फौरी तौर पर फाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। साहिवाल चीचावतनी थाना शाहकोट के नवाही गांव में गैरत के नाम पर लड़की का कत्ल। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी थाना शाहकोट के नवाही गांव 70-12 में बालद के भाई जो रिश्ते में 17 साल अनम बीबी के दादा लगते थे, अमरान नामी नौजवान के साथ पोती के नजायज़ तल्लुकात कायम करने की रंजिश में अपने दीगर दो साथियों के हमरा मकतूला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।